اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد ڈینٹو، ٹیچر، یو پی ایس ملباغ، زون لنگیٹ۔ میرا مضمون ہے اردو چھٹی جماعت کا، اور موضوع ہے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ ٹاٹے بچو اس پور رات ام سبقک ز اقتباس۔ اس وچ ات منز اس پور ات منز ز 1762 عیسوی منز چھ نیمہ عالمہ گژھان حیدر علی تو تہند نیچو یس ٹیپو چھ یہ یوان تختہ نشین بنانا، یہ یوان بادشاہ بنانا۔ یہ پور اس رات تو ون آج پڑھن۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملے کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ پیارے بچوں، یوں ہی حیدر علی فوت تو ہوئے۔ اب ٹیپو تخت نشین ہوا تو اس وقت جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ یم انگریز ام یژھان میسورس پہ بار بار حملہ کرو، ام کران تہ۔ 2 ورین مسلسل جنگ، لگاتار جنگ کن کر 1784 مز مجبور ٹیپو سلطان صلاح کرنے خاطر، تو ات مز آئی کی شرط تھا۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ انگریز بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ آخری جنگ سن 1799 عیسوی میں ہوئی۔ 1799 عیسوی میں جنگ ہوا۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہری حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ پیارے بچوں، 1799 عیسوی میں فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا اور وہ اس قلعے میں داخل ہوئے جہاں ٹیپو رہا کرتا تھا۔ تو ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور یہ دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے:
تو انہوں نے یہ کہا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا. گوبر ٹیپو دور سلطنک زمانہ یہ گزریو جنگن من زیادہ پہنس انگریزن ست. حالانکہ وہ جنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو. وہ بہت وطن پرست تھا، وہ نہیں چاہتا تھا جنگ کرنا اس کا پسندیدہ فعل نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک میں انگریز قبضہ جمائے. اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑے ہی سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کی. اگرچہ حکومت کرنے کی ان کو کم مہلت ملی، مگر اس نے بہت سی اصلاحات کی، درستیں کی. اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا. اس نے علم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت، انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور سیاست میں امن و امان قائم کیا. انہوں نے کچھ چیزوں پر ترجیح دی. انہوں نے علم و فنون کی سرپرستی کی، علم و ادب کو انہوں نے فروغ بخشا، اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا. انہوں نے بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا. انسانی قربانی کی رسم کو انہوں نے روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا. مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر نہیں آئیں گی. اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کی، ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا. اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ دی، آبپاشی کا بہترین انتظام کیا اور دریائے کاویری پر بند باندھنے کا منصوبہ بنایا. ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی. ٹیپو سلطان نے مندروں کے لیے بھی جائیدادیں وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا. کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ انہوں نے دی، صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی، تجارت کو بھی عروج بخشا. وہ ہر جگہ کارخانے قائم کرنا چاہتے تھے. ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے لگایا بھی جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھے اور ودیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا. وہ دیسی کپڑوں کو اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا. وہ بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا. ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشوں اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا. اپنی ریاست کے استحکام کے لیے انہوں نے بہت سی تدبیریں کی، مگر انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے انہیں زیادہ دیر تک حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا. پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. پیارے بچوں،
اس پر ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے. دے دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.